إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صل على محمد وعلى محمد. اس کی آواز بڑھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صلوات. التماس ہے ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص مرحوم مغفور سید علی متقی جعفری ابن سید احفاد حسین جعفری ذاکرہ اہل بیت سیدہ صغیر فاطمہ جعفری بنت علی متقی جعفری اہلیہ مرحومہ سید علی متقی جعفری حضرت علامہ طالب جوہری ذاکر اہل بیت مدحت گزار ائمہ اہل بیت مصائب خان شہدائے کربلا جناب اشرف عباس اور کرونا وائرس میں جو علماء کرام نوحہ خان ماتمی انجمنوں کے بعض سربراہ پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں رحلت کر گئے. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو اللہ احد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو اللہ احد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل علی محمد وعلی محمد. مغفرت کے لیے صلوات پڑھیں. سورہ مبارکہ توحید. پروردگار عالم اپنے اس کلام میں اپنے حبیب سے مخاطب ہے. اللہ بھی چاہتا ہے تو مصطفیٰ کے ذریعے. وہ اللہ چاہیے جو تمہیں مصطفیٰ سمجھائیں، ورنہ تم الہ ماننے میں تو پہلے ہی غنی تھے. کوئی ایسا دنیا میں ابھی آپ کو ملے تو مجھے ملوائیے گا جو اللہ کو نہ مانتا ہو. اللہ کو سب مانتے ہیں مگر اپنی پسند کے اللہ. اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ مانو جسے مصطفیٰ بتا رہے ہیں.
صلوات پڑھیں گے محمد وعلیہ۔ گفتگو آگے بڑھے گی، یہ عنوان رہے گا اس عشرہ محرم کا، سورہ مبارکہ الحمد کی طالب علمانہ نگاہ سے، طائرانہ نگاہ سے اور کشکولی انداز سے گزشتہ 4 سالوں میں تفسیر بیان کرنے کی کوشش کی۔ اپنی کم علمی کا اور بے وضاحتی کا اور اپنی طالب علمی کا احساس ہے، لہٰذا یہ دعویٰ تو نہیں کہ ہم نے 4 سالوں میں سورہ الحمد کو جو مکمل کرنے کی کوشش کی وہ مکمل ہو گئی۔ البتہ اتنا ضرور ہے، یہ ہمارے عزیز رسانے جو اس وقت ہماری آوازوں کو، ہماری تصویروں کو محفوظ کر رہے ہیں، یہ جب پوری دنیا میں اور بالعموم بالخصوص پاکستان میں دیکھی جاتی ہے تو چند اہل سنت برادران کی طرف سے مطالبہ ہوا ہے کہ گزشتہ 4 سالوں میں جو سورہ الحمد کی تفسیر اس منبر سے بیان ہوئی ہے اسے کتابی شکل میں شائع کیا جائے۔ اور ایک پنجاب کے شہر کے ایک اہل سنت اپنی جگہ حیثیت کے حامل ہیں، ان کی خواہش ہے کہ وہ تفسیر عشرے کی چھپوائی جائے، مگر وہ اہل سنت کی طرف سے چھپوائی جائے، اور منبر حسین کا ہے اور یہاں کسی کو آنے پر پابندی نہیں ہے۔ یہ امام حسین کا فرش ہے، سنی تو ویسے ہی ہماری جان ہے، ہم تو امام بارگاہوں میں غیر مسلموں کو بھی نہیں روک سکتے، یہ دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے، اور اسی حسن کی وجہ سے عزاداری آج یہاں تک پہنچی ہے، اور اس حسن کو جتنا تقویت پہنچایا جا سکتا ہے اتنا پہنچانے کی ضرورت ہے۔ جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں اپنے محترم سننے والوں کو، اگر دین کو ثقافت بنا دیا جائے تو پھر دشمن کچھ نہیں کر سکتا، دشمن کا پیسہ ضائع جائے گا اگر دین ثقافت بن جائے، اس لیے کہ ثقافتوں کی عمریں بڑی طویل ہوا کرتی ہیں۔ ادیان بہت سے غیر آسمانی آئے جو مٹ گئے، مگر وہ دین باقی رہا جو ثقافت کا حصہ ہو گیا، اور اہل بیت بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے پیغام کو اپنی عادت اور ثقافت بنا لو، تاکہ دنیا کتنا ہی تمہارے خلاف سازشیں کریں تمہارا دین تم سے چھننے نہ پائے۔ صلوات پڑھیں گے محمد وعلیہ محمد۔ لہٰذا میں ان احباب کے لیے دعا گو رہوں گا، اور آپ سے دعا کی التماس ہے کہ جو اسلامی تعلیمات کو، اچھا اللہ نے بھی یہی چاہا ہے، آج کی پہلی مجلس اسی عنوان سے رہے گی، اللہ نے بھی یہی چاہا ہے کہ دین ثقافت بن جائے۔ دلائل دوں گا آپ کی خدمت میں۔ تمہیدی پہلی مجلس، عشرے کی پہلی مجلس ہے، ہم ان ایام میں خاص حلیے کے ساتھ اور کچھ نشانیوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ ان ایام میں سال بھر ہمارا وہ حلیہ اور وہ انداز نہیں ہوتا جو ہمارا ان 10 دنوں میں ہوتا ہے، پھر جو 10 دنوں میں ہوتا ہے وہ 11 محرم سے پھر نہیں ہوتا، پھر شاید ایک دن چہلم کے دن کچھ ایسا جلوہ نظر آتا ہے جیسے عاشور کے دن تھا یا عشرہ اولیٰ میں تھا۔ یہ پہلے 10 دن اور 40، یہ کہہ لیجئے کہ 10 اور ایک یہ 11واں دن، یہ 11 دن وہ دن ہیں جنہیں اہل بیت نے سجایا ہے، جن پر اہل بیت نے خرچہ کیا ہے، جن پر اہل بیت نے اہتمام کیا ہے، اور جن ایام پر اہل بیت کی توجہ ہو جائے، میں لفظ اور بہتر کروں، جو ایام ارادہ پروردگار بن جائیں، پھر وہ کسی بیماری کی زد میں نہیں آ سکتے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد کا۔ میری مراد جو ہے وہی لی جائے گی۔ میں ہرگز وبا کا انکار نہیں کر رہا، میں ہرگز اس عالمی سطح پر پھیلنے والی بیماری کا انکار نہیں کر رہا، لیکن ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں، ہم جن سے جڑے ہوئے ہیں، ان کا طریقہ یہ ہے کہ حالات کا رونا نہ رونا، حالات سے متاثر نہ ہونا، بلکہ حالات کو متاثر کرنا۔ مجلس اعظم میں میرے والد گرامی باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی عادت ہے
فقیر ہیں، میں بھی فقیر کی اولاد ہوں اور وہ بھی فقیروں کی اولاد ہیں، اللہ ہم سب کو فقیر بنائے۔ تو ان کا اپنا انداز ہے، وہ ایک کلام پڑھتے ہیں، اس کے کلام میں ایک مصرے کا مفہوم نثر میں بیان کر رہا ہوں کہ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں، ہم جنس کے ماننے والے ہیں، وہ زمانے کو مڑ کر نہیں دیکھتے ہیں، موڑ کر دیکھتے ہیں۔ حالات کو اپنے حق میں تبدیل کرنا یہ اہل بیت کی سنت رہی ہے۔ تو ماسک لگائیں گے، سینیٹائزر کا استعمال کریں گے، کچھ فاصلے سے بیٹھیں گے، جو حکومت پاکستان نے اور عالمی قوانین کے مطابق مجلس کے بارے میں کہا گیا ہے ہم اس کے لیے کاربند رہیں گے، لیکن ایسا تو ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ مجلس تو ہمارے دل میں بستی ہے، مجلس کا تعلق ہمارے ساتھ عقیدتوں کا ہے، اور پھر مسئلہ شیعہ سنی کا بھی نہیں ہے، مسئلہ شیعہ سنی کا بھی نہیں ہے، عزادار صرف شیعہ نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ شیعوں کو میزبانی کی سعادت ملی ہے، ورنہ عزادار تو ہر بیدار دماغ ہے، ہر زندہ ضمیر عزادار ہے۔ کوئی اس انداز سے عزاداری کرتا ہے، کوئی اس انداز سے عزاداری کرتا ہے، وہ تو آپ نے کیونکہ میزبانی کی ہے اور خرچہ آپ نے زیادہ کیا ہے، مال کا بھی جان کا بھی، لہٰذا آپ کے نظریات کو اب سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کل تک حسین پہ رونا بدعت تھی، آج سنت ہوتے جا رہی ہے۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد۔ کل تک کالے کپڑوں پہ تنقید ہوتی تھی، آج الحمدللہ کالے کپڑے سمجھ میں آئے ہیں۔ ہم نہیں بدلے ہیں، زمانہ بدل رہا ہے، اور یہی حسن ہے اہل بیت کے چاہنے والوں کا، یہی جمال ہے اہل بیت کی تعلیمات کا، یہی کمال ہے مصطفیٰ کے پیغام کا۔ اور یہ مجلس عزائے امام حسین جو ہماری روایات کا حصہ ہے، ہماری ثقافت کا حصہ ہے، ہماری عادات کا حصہ ہے، آبا و اجداد سے ہم نے عزاداری کو لیا ہے۔ اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں، اب بھی ایسا ماحول ہے کہ عزاداری یعنی سادگی، عزاداری یعنی انکساری، عزاداری یعنی خاکساری، عزاداری یعنی تکبر کی نفی، عزاداری یعنی اپنی ذات سے ہاتھ اٹھانا، عزاداری یعنی دوسرے کا خیال رکھنا، عزاداری یعنی تہذیب کا فروغ، تمام تر انسانی فطریات سے جو قریب تر چیزیں ہیں اسی کو عزاداری کہا جاتا ہے۔ مجھے وہ لوگ، اور خود بھی کوشش کرتا ہوں کہ وہ جو لائن میں لگ کر تبرک لیا جاتا تھا، وہ ایک عجیب انداز اب بھی ہے، اور جو لوگ اس سے گریز کرتے ہیں وہ ذرا پلٹیں، اس میں نہ لینے والے کو نقصان ہوگا، لائن میں نہ لگ کر لینے والے کو نقصان ہوگا، لائن میں لگنے والے کو نقصان نہیں ہوگا۔ یہ بہت سارے آپ میں تشریف فرما ہیں اس وقت جو عادتاً اگر جناب علی متقی جعفری صاحب کے اس عزاخانے میں مثلاً ان کے فرزند نجم الحسن صاحب آپ کو کسی تقریب، خوشی کی تقریب میں بلاتے اور آپ کو زمین پر بٹھا دیتے تو آپ کو ناگوار گزرتا جی، لیکن یہاں آپ زمین پر بیٹھے ہیں، یہ ذات کی نفی ہی تو ہے۔ سندھ کے ایک شہر سے میں گزر رہا تھا، راستے میں ریلوے کراسنگ تھی، میری سواری آہستہ ہوئی، اسی حلیے میں تھا، وہاں ایک فقیر کھڑا ہوا تھا، اس نے مجھے ایسے ہی دیکھا تو آواز دی یا علی مدد۔ اس نے اس حلیے میں مجھے دیکھ کر اندازہ کیا کہ کوئی یہ مولائی ہے، تو میں نے اسے جواب دیا۔ تو جب میں نے اسے جواب دیا تو وہ اور خوش ہوا، کہنے لگا کچھ دوں؟ فقیر تھا مجھ سے کہنے لگا کچھ دوں؟ میں نے کہا جی پہلا فقیر ملا ہے مجھے۔ فقیر مانگنے والے کو نہیں کہتے، اپنے مولا پہ توکل دینے والے کو کہتے ہیں، جو اپنے مولا پہ بھروسہ دے، جو اپنے مولا سے تعلق بڑھائے، جو لوگوں کو فقیر بنائے۔ میں نے کہا جی عطا کریں۔ کہنے لگا کہ زہد کو جانتے ہو، زہد کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ دیں گے مجھے؟ کہا زہد کی 7 منزلیں ہیں، انسان زاہد نہیں ہو سکتا جب تک کہ 7 منزلوں سے نہ گزرے۔ میں نے کہا جی عطا کریں۔ کہا پہلی منزل ہے ذات کی نفی، جو اپنی ذات کی نفی کرے وہ زہد کی پہلی منزل پر ہوگا، اور جب 7 منزلیں گزار لے گا تو زاہد بنے گا، اور پھر اللہ اسے اپنی ولایت عطا کرے گا۔ میں نے کہا جی دوسری منزل کیا ہے؟ کہنے لگے پہلے پہ عمل کر کے دکھاؤ، دوسری خود نصیب ہو جائے گی۔
सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। ये जो जात की नफी है ना, ये अपने आप की नफी, यही तो कमाल है, यही तो हुस्न है। और ये एक हासिल है अज़ादारी इमाम हुसैन का, ये एक नतीजा है फर्श अज़ा इमाम हुसैन। अज़ीज़ान गिरामी, जिंदा कौमें अपने बुजुर्गों की यादों को ताज़ा रखती हैं। जो कौमें चाहती हैं कि वो तरक्की करें, वो अपने मोहसिनों को हमेशा याद रखती हैं। और मोहसिनों को याद रखना, मोहसिनों की जहां तजलील और तकरीम है, वहां इन जिंदा कौमों की जिंदगी के लिए जरूरी है। जो कौमें जिंदा तो रहना चाहती हैं मगर यादगारों को महफूज नहीं करना चाहती, उनका रुख, उनका रास्ता, उनका अंदाज जिंदगी सही नहीं है, नहीं रह पाएंगे जिंदा, उनका मुस्तकबिल बर्बाद है। जो तजर्बात हासिल नहीं करना चाहते, जो यादगारों को महफूज नहीं रखना चाहते, उन्हें दोबारा तजर्बे करना पड़ेंगे। और जब दोबारा तजर्बा करना पड़ेगा तो क्या मालूम कि वो तजर्बे में कामयाब रहे या नाकाम। लेकिन अगर यादगारों को महफूज कर लिया जाए और बुजुर्गों को और उनकी बातों को याद कर लिया जाए, तो यकीनन उसमें से दो तरह की चीजें मिलेंगी। कुछ मिलेंगी ज़ियारतें, कुछ मिलेंगी इबरतें। इबरतें इसलिए मिलेंगी कि हम ये काम न करें, और ज़ियारतें मिलेंगी इसलिए कि हम ये काम करें। बस हर इमारत को महफूज किया जा सकता है दो सबबों की वजह से, या इबरत की वजह से या ज़ियारत की वजह से। जिस इमारत को देखकर अफसोस हो, एहसास हो और ये ख्याल हो कि ये गलत हुआ, तो जब ये गलत हुआ तो तुम कहीं गलत ना कर बैठो। लिहाजा वो इमारत आपको मुझे गलत करने से रोकेगी। कुछ इमारतें ऐसी होंगी जिन्हें देखने के बाद एहसास होगा कि यही तो होना था, यही तो सही हुआ है। जब यही सही हुआ है तो मुझे भी यही करना है। तो अब हम चाहते ये हैं कि तारीखी इमारतों को महफूज रखो, ताकि या इबरत बने या ज़ियारत बने। हम जब मकामात मुक़द्दसा पर जाते हैं तो इबरत लेने भी जाते हैं। हमें वो कब्रें भी नजर आती हैं कि जिन्होंने अहले बैत के गले काटे, और हमें वो कब्रें भी नजर आती हैं कि जिन्होंने इस्लाम की खातिर गले कटवाए। आप खुद जाकर देख लीजिए कि मुरीद कहां पाए जाते हैं, चाहने वाले कहां जमा होते हैं। मजलूमों के दरवाजों पर और जालिमों की कब्रों पर और इमारतों पर। लिहाजा ये तारीख कोई नई नहीं है, कोई नई बात नहीं है। ताजमहल को महफूज रखा गया है इबरत के लिए। तवज्जो चाहूंगा, मुमकिन है उसे शाहकार के तौर पर लिया जाए, लेकिन क्या शाहकार है वो मोहब्बत। आज कोई पूरी तरह नाम बताए कि जिस बादशाह ने बनाया था और जिस शहजादी के लिए बनाया गया था, इबरत, दुनिया खत्म हो गया। मीनार पाकिस्तान को जिंदा रखा गया है ताकि करारदाद पाकिस्तान याद रहे। अगर मीनार पाकिस्तान बाकी ना हो तो करारदाद पाकिस्तान किताबों में रह जाए। और किताबों में तो कलम फरोशों का पहले ही कारस्तानियां, कारगुजारियां, साजिशें हमने बहुत देखी हैं। लिहाजा मुमकिन है कि आइंदा जाके करारदाद पाकिस्तान को भी नुकसान पहुंचा दिया जाए, उसमें भी कोई तरमीम कर दी जाए। तो मीनार पाकिस्तान हमें करारदाद पाकिस्तान की याद दिला रहा है। जी, यौम आज़ादी का क्या मतलब है? चंद दिन पहले आपने मनाई इस यौम को, यौम आज़ादी, ताकि आज़ादी याद रहे। कैसे ये वतन आज़ाद हुआ, कैसे ये हमें हासिल हुआ। वो लोग जो वहां से यहां आए थे या वो लोग जो यहीं थे, किसने क्या किरदार अदा किया। उन मरहूमीन को याद किया जाए जो कट गए, उन शहीदों को याद किया जाए जो मारे गए। यही मतलब है ना यौम आज़ादी का।
یوم تکبیر کا کیا مطلب ہے؟ تاکہ ایٹمی صلاحیت کا دن تمہیں یاد رہے۔ یوم دفاع کا کیا مطلب ہے؟ تاکہ وطن کی دفاع کا جذبہ زندہ رہے۔ یہ ایام اس لیے یاد رکھے جاتے ہیں تاکہ ان ایام میں پلٹیں۔ دقت چاہوں گا، یوم آزادی یعنی 14 اگست 1947 میں پلٹو، جاؤ 14 اگست 1947 کو یاد کرو، قائد اعظم کی تقریروں کو سنو، علامہ اقبال کے تصور کو سنو، لیاقت علی خان نے کیا کہا تھا، فاطمہ جناح کی کیا کوشش اور کامیابی اور کام تھا اور کوششیں تھیں، وہ ہمیں یوم آزادی کے ذریعے سے نصیب ہوگا نا۔ پلٹو واپس۔ یوم تکبیر کیسے بنا تھا ایٹم بم، کیسے ایٹمی صلاحیت آپ نے پائی تھی؟ یوم دفاع کیسے؟ یہ جو پلٹنے والی بات ہے یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کوئی تاریخ، کوئی دن، کوئی عمارت موجود نہ ہو۔ اگر عمارتیں آپ گرا دیں گے تو وہ عمارت آپ کو جو پلٹا رہی تھی ماضی کی طرف وہ باقی نہیں رہی، آپ بھی نہیں پلٹ پائیں گے۔ قائد اعظم سے کسی نے پوچھا آپ سنی ہیں یا شیعہ؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ تو قائد اعظم نے بے ساختہ فرمایا میں عصر مصطفیٰ کا مسلمان ہوں۔ نبی کے زمانے میں پلٹ جاؤ تو میں مسلمان نظر آ جائے گا کہ مسلمان ایسا ہونا چاہیے۔ یہ جو نبی کے ہمیں بھی یہ یوم میلاد مصطفیٰ کیوں منائیں بھائی؟ یوم ولادت مولا علی کیوں منائیں؟ یوم ولادت امام حسین؟ یہ جو ایام منائے جاتے ہیں یہ اس دور میں پلٹاتے ہیں تاکہ حسین کا ذکر کرو، تاکہ نبی کی بات کرو۔ بات میری روشن ہے عزیزان گرامی، ماضی میں پلٹنا یا عبرت کے لیے ہے یا زیارت کے لیے ہے۔ اگر آپ ماضی میں پلٹیں گے نہیں تو آپ کا حال اچھا نہیں ہوگا۔ اگر توجہ چاہوں گا، اگر آپ ماضی میں پلٹیں گے نہیں تو آپ کا مستقبل اچھا نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیے عقیدہ ہمارا ہی مانا جائے گا، اور ہمارے سے مراد کوئی تعصب کی بات نہیں کر رہا، معقول، فطری، عقلی، قرآن اور روایات کی روشنی میں جو ممکن ہے وہ بات کرنی چاہیے، جو عقلی ہے وہ بات کرنی چاہیے۔ یادگاروں کو اگر مٹا دو گے تو تم مٹ جاؤ گے۔ لہذا محمد ابن سلمان سعودی شہزادہ، اس نے حکم دیا کہ بندر ابن عبداللہ جو وزیر ثقافت ہے وہ الشمسیہ محل جو 1354 ہجری میں تقریباً 100 سال پہلے سب سے پہلا محل آل سعود نے جو بنایا تھا، اور وہ شاہ فیصل کی بیٹی نے بنایا تھا اپنے لیے، جی، نورہ بنت عبداللہ بن فیصل۔ یہ نورہ نے جو سب سے پہلا محل سعودی تاریخ کا، توجہ چاہوں گا، جو سب سے پہلا محل بنا تھا اس کی مرمت کا حکم دیا ہے۔ اور بندر بن عبداللہ جو وزیر ثقافت ہے اس نے اپنی وزارت کے لوگوں سے کہا ہے کہ بلا دریغ، بلا کم و کاست، کسی رکاوٹ کے بغیر جتنا پیسہ خرچ کر سکتے ہو کرو تاکہ یہ محفوظ رہے۔ یہ وہ خاتون تھی نورہ بنت عبداللہ بن فیصل کہ جس نے اس حکومت کے آغاز میں حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے بڑے کارنامے انجام دیے۔ اس کا محل جب زندہ رہے گا تو اس کے کارنامے زندہ رہیں گے۔ ہم تو یہی کہنا چاہ رہے ہیں۔ میں ویلکم کرتا ہوں، میں خوش آمدید کہتا ہوں محمد بن سلمان کو کہ کم سے کم تم نے اپنی حکومت میں یہ فیصلہ لے کے بتایا کہ اگر عمارتوں کو محفوظ رکھو گے تو تاریخ محفوظ رہے گی۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، یادیں
مقامات کو منہدم کرنا، عمارتوں کو گرانا، ایام کو بھلانا، یہ بھلانے والوں کو نقصان ہوگا۔ لہٰذا جو بات سمجھ چکے ہیں، جان چکے ہیں، جانتے ہیں، وہ نہ عمارتوں کو گرنے دیتے ہیں نہ گراتے ہیں۔ اور اگر کبھی حادثہ 1924 میں ہو بھی جاتا ہے تو 1924 سے لے کر تقریباً 100 سال ہونے کو ہیں۔ ایک تحریک جاری ہے، مسلسل آواز بلند کی جا رہی ہے، مسلسل جد و جہد ہے کہ کسی طرح وہ مزار دوبارہ سے تعمیر کیے جائیں، وہ ایام دوبارہ سے منائے جائیں۔ وہ افراد جو ایام کو منانا بدعت کہتے ہیں، وہ آج نہیں کل ہمارے اس موقف سے معترف ہوں گے، قائل ہوں گے۔ اور آپ نے دیکھا کہ آپ کی جد و جہد، آپ کی کوششیں، آپ کی قربانیاں، آپ کا خرچہ یہ رنگ لا رہا ہے۔ یہ عزاداری امام حسین اپنا نتیجہ دے رہی ہے۔ آج پوری دنیا جو اب سے 50 سال پہلے جن باتوں کا اقرار نہیں کرتی تھی، آج اقرار کرنے لگی ہے۔ تھوڑا سا اسلام، تھوڑا سا انسان کو متوجہ ہونے دیجئے، فطریات سے قریب ہونے دیجئے۔ رستے میں جو رکاوٹیں آتی ہیں ان رکاوٹوں کو ہٹانا یہ ریاستوں کا کام ہے۔ جہاد کا مطلب بھی اسلامی تعلیمات کے رستے میں آنے والی رکاوٹوں کو ہٹانا ہے، ورنہ اسلام تلوار کی زور پر نہیں پھیلا ہے، زور زبردستی اور بازو کے اور طاقت کی بنیاد پر اسلام نہیں پھیلا ہے۔ ہاں، منطق، عقل، شعور کی راہ میں جو رکاوٹ آتی ہے اس رکاوٹ کو برطرف کرنا ہی جہاد ہے۔ یہ کام ریاستوں کا ہے کہ جو جنونی لوگ ہیں، جو جذباتی لوگ ہیں، جو غیر منطقی گفتگو کرنے والے لوگ ہیں، جو اسلحے اور زور کی بنیاد پر اپنی بات منوانے کے قائل لوگ ہیں، انہیں ریاست لگام دے اور سمجھائے اور معقول بنائے اور منطقی بنائے، اور عقل کی بنیاد پر اور برہان اور دلیل کی بنیاد پر بات کرنے پر آمادہ کرے۔ اگر دلیل اور عقل کی بنیاد پر بات کرنے کا ماحول بن گیا تو یقین جانیے جسے عقل اول کہتے ہیں وہ مصطفیٰ ہیں، اور اس مصطفیٰ کے جز کو علی کہا جاتا ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ کوئی کام جو اہل بیت نے بتایا ہو وہ عقل کے عین مطابق نہ ہو۔ لہٰذا آہستہ آہستہ آپ اپنا جہاد، اپنی جد و جہد، اپنی کوشش جاری رکھیں گے، اور وقت بہت قریب ہے۔ مجھے تو ظہور کی خوشبو آ رہی ہے، اس لیے کہ امام کے ظہور سے پہلے حقائق روشن ہوں گے، اور حقائق روشن ہونا شروع ہو گئے۔ جن لوگوں نے قبروں اور مزارات سے متعلق ایک خاص عقیدہ، ایک خاص نظریہ حاکم کیا، بلکہ کہہ دیجئے مسلط کیا، ان لوگوں کے پاس ایک قرآن سے آیت ہے سورہ مبارکہ توبہ کی، اور ایک حدیث ہے سیاہ ستہ کے اندر۔ وہ جو آیت جس کا سہارا لے کے مزارات کو منہدم کیا، یادوں کو مٹایا، اور ایام کو جب ظاہر مزار نہیں رہے گا، جب یادگار نہیں رہے گی تو پھر یاد نہیں رہے گی، یہ سوچ تھی جی اس کے پیچھے۔ وہ آیت جس کو سہارا بنا کر تاریخی یادگاروں کو مٹانے کی کوشش کی گئی، وہاں ارشاد یہ ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ دوبارہ آیت کو سنیے گا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا۔ اے میرے حبیب، خبردار ان کے اوپر جنازے کی نماز نہ پڑھنا، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور اس کی قبر پہ جا کے کھڑے نہ ہونا، اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس لیے کہ جن کی جنازے کی نماز تم پڑھنا چاہتے ہو اور ان کی قبر پہ جانا چاہتے ہو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے کافر ہیں، اور اسی کفر کی کیفیت میں ماتو، مر گئے، وَهُمْ فَاسِقُونَ، اور مرتے وقت ان کی کیفیت کفر کے ساتھ فاسق اور فسق کی بھی تھی۔ اس آیت کو لے کر سہارا بنایا ابن تیمیہ نے کہ نبی کو اللہ کا حکم ہے کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، نماز جنازہ نہ پڑھو اور ان کی قبروں پہ جا کے نہ کھڑے ہو۔
قرآن منطوق ہے، ایک نطق ہے، کچھ الفاظ پر مشتمل، کچھ لغت پر مشتمل ایک مجموعہ کلام کو کہا جاتا ہے۔ جب لفظ کی صورت میں ما فی الضمیر بیان ہو تو اسے منطوق کہا جاتا ہے، اور اسی منطوق کو اگر برعکس کر لیا جائے تو اسے مفہوم کہا جاتا ہے۔ ہر منطوق کا ایک مفہوم ہوتا ہے اور ہر مفہوم کے لیے بھی ایک منطوق ہوتا ہے۔ دقت چاہوں گا، یہ قرآن کی آیت ایک منطوق ہے، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا۔ کس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جنازہ نہ پڑھو؟ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، ان کی قبر پہ نہ جاؤ۔ بیچ میں سے آیت کا ٹکڑا نکالا، قرآن کی آیت ہے کہ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، قبر پہ جا کے نہ کھڑے ہوا کرو۔ تو اس آیت کا پہلا حصہ بھی پڑھنے کی ضرورت ہے، اس آیت کا آخری حصہ پڑھنے کی بھی ضرورت ہے۔ جو ایک آیت پڑھ کر عقیدہ بنائے وہی اچھا مسلمان نہیں ہوتا، جو آیت توڑ کر عقیدہ بنائے وہ اچھا مسلمان کہاں ہوگا؟ آیت کو توڑ لیا گیا، بیچ میں سے آیت کا ایک فقرہ نکال لیا گیا، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، خبردار قبر پہ جا کے کھڑے نہ ہو۔ کس کی قبر پہ جا کے نہ کھڑے ہو؟ اگر قبر پہ جا کر کھڑے نہ ہونے کا حکم ہے تو پھر نماز جنازہ پڑھنے کا بھی کی ممانعت ہے، اس کو بھی منع کیا گیا کہ نماز جنازہ نہ پڑھو۔ تو کیا نماز جنازہ نہ پڑھی جائے؟ کس کی نماز جنازہ نہ پڑھو؟ کس کی قبر پہ جا کے نہ کھڑے ہو؟ انہم کفروا باللہ ورسولہ، ان کی نماز جنازہ نہ پڑھو کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے کافر ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، مر گئے اور فاسق تھے۔ یہ آیت نازل ہوئی عبداللہ ابن ابی کے مرنے پر، جو منافقوں کا سرگروہ تھا، جس نے نبی مکرم کو انتہائی تکلیفیں پہنچائیں، جس کا کام ہی منافقت پھیلانا تھا۔ اس کا جب جنازہ ہوا، جب اس کی موت ہوئی، تو حسب دستور جیسے کہ مسلمان کی میت ہو جائے تو نماز جنازہ پڑھنی ہے اور اس کی قبر پہ جانا ہے، تو نبی نے تیاری شروع کی تو قرآن کی آیت آئی، خبردار اس کی نماز جنازہ نہ پڑھنا۔ جی، اس آیت کا منطوق تو یہ نکالیے نا کہ پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کی بھی نماز جنازہ نہیں ہونی چاہیے، کسی کی قبر پہ بھی نہیں جانا چاہیے۔ کیوں؟ کس کی قبر پہ نہیں جانا چاہیے؟ جو فاسق ہے، جو منافق ہے، جو کافر ہے۔ اور منطوق کا مفہوم یہ نکلے گا جو مومن ہے، جو متقی ہے، جو امام المتقین ہے، جو اہل تقوی کو متقی بنانے کا دستور مرتب کرتا ہو، اس کا جنازہ بھی پڑھنا ہے، اس کی قبر کو بھی زندہ رکھنا ہے۔ یہ آیت کا مفہوم ہے، سیدھا سیدھا سا۔ ایک تو اس آیت سے سہارا لیا گیا، دوسرا جو سہارا لیا وہ ایک حدیث ہے۔ حدیث سیاہ ستہ کی بعض کتابوں کے اندر موجود ہے۔ ابی الحیاج اسدی یا ابی الحیاج اسدی، اسدی قبیلہ، مولا نے اسے بلایا۔ اب پہلے آپ روایت سن لیجئے، پھر اس کے اوپر تبصرہ سنیے گا، اس کی جرح اور تعدیل، اس کے اوپر جرح کروں گا، تعدیل تو ہے نہیں اس کی۔ تو مولا علی نے بلایا اور فرمایا کہ انی لابعثک علی ما بعثتنی رسول اللہ، میں تمہیں ایک کام دے رہا ہوں جو رسول اللہ نے مجھے دیا ہے۔ توجہ چاہوں گا، حدیث یہ ہے، مولا کا فرمان بقول راوی ابی الحیاج اسدی کہ علی نے مجھے بلا کر کہا کہ میں تمہیں ایک ایسا کام دے رہا ہوں جو کام مجھے رسول اللہ نے دیا۔ رسول اللہ نے مجھے فرمایا کہ خبردار، اگر کوئی صنم دیکھو تو الا تمستہ، اسے گرا دینا، کوئی بت دیکھو تو اسے گرا دینا، ولا قبرا مشرفا، اور اگر کوئی اونچی قبر دیکھو تو الا سویتہ، اسے برابر کر دینا۔ اس حدیث سے استفادہ کرتے ہوئے قبریں گرائی گئیں۔ کا مولا علی، اب اچھا کارستانی دیکھیے کہ مولا علی سے منسوب ایک فرمان کو بیان کیا جائے گا، کیونکہ سب سے زیادہ جو مزارات سے متعلق ہوں گے وہ یا شیعہ ہوں گے یا وہ خوش عقیدہ سنی ہوں گے، جو مزاروں والے ہیں، جو توسل والے ہیں، جو درگاہوں والے ہیں، جو اولیاء الہی کو ماننے والے ہیں، لہٰذا وہ بھی علی کے مرید ہیں، یہ بھی علی کے شیعہ ہیں، وہ بھی مولا کائنات کو تصوف کے سلسلوں کا سر سلسلہ مانتے ہیں۔ لہٰذا جب علی نے کہا ہے تو احساسات اور جذبات، خیال رہے عزیزان گرامی
یہ طریقہ آج کا نہیں ہے، یہ طریقہ ہمیشہ کا ہے۔ مقدسات کو ڈھال بنانا اور عقیدتوں سے کھیلنا، یہ کبھی صفین میں رہا ہے، کبھی سعودی عرب میں رہا ہے، کہ اگر آپ نے مقدسات کو آگے کیا تو اب لوگ گھبرائیں گے، مولا کا فرمان ہے جی، علی کے نام پر ہی علی والوں کو دھوکا۔ شیعہ سادہ لوہ کو نہیں کہتے، زیرک اور سمجھدار ہوتا ہے جو علی کا چاہنے والا ہو، ہوشیار اور معاملہ فہم ہوتا ہے جو اہل بیت کا چاہنے والا ہو۔ سادہ لوہی، بصیرت سے دوری، سمجھداری کا فقدان، یہ اہل بیت کے چاہنے والوں کی نشانی نہیں ہے۔ اس مجلس کا ایک نتیجہ میرے محترم سننے والوں یہی تو ہے کہ یہاں جتنی بصیرت تھی اس سے اور بڑھتی ہے جب ہم فرش عزا سے اٹھ کے جاتے ہیں۔ ہم ہر مجلس میں ایک قدم آگے آ رہے ہوتے ہیں، ہر مجلس ہمارے عرفان میں، معرفت میں، سوچ سمجھ میں اضافہ کر رہی ہوتی ہے۔ اور اگر کبھی کسی مجلس میں، توجہ چاہوں گا، کچھ نہ مل رہا ہو تو مجلس کی مخالفت نہ کیجیے گا۔ میں جملہ پھر بہتر کر کے پیش کروں، اگر اسکول میں تعلیم اچھی نہ ہو تو اسکول بند نہیں کرتے، ٹیچر تبدیل کرتے ہیں۔ ٹیچر تبدیل کر دیجئے اگر بات وہاں سے نہیں پہنچ رہی مولا کے نام پر۔ اس حدیث کے اوپر ذرا جرح کیجئے گا، ذرا توجہ کیجئے گا۔ انی لا ابعثک علی ما بعثتنی رسول اللہ، میں تمہیں وہ کام دے رہا ہوں جو رسول اللہ نے مجھے دیا۔ تو پہلا تو یہ کہ خود رسول اللہ نے کیوں نہیں کیا؟ اگر یہ کام مزارات کو گرانے کا، تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ تھوڑا گردن ہلاتے رہیے۔ اگر مزارات گرانا لازم تھا، مزارات بنانا بدعت تھی، تو خود سرکار نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ اور اگر سرکار دو جہاں نے، اب یہ میں جرح کر رہا ہوں اور درایت کے اعتبار سے دیکھ رہا ہوں، حدیث کو پرکھنے کے لیے روایت اور درایت۔ روایت کی جب بات کریں گے تو سند کی بات ہوگی، ان فلان ان فلان ان فلان ان فلان، جو بیچ میں راوی آ رہے ہیں، اگر کوئی ایک بھی غیر معتبر آ جائے گا تو حدیث اپنی روایت کی حیثیت سے گر جائے گی۔ اور ایک چیز ہے درایت، یعنی فہم حدیث، حدیث ہی سمجھ میں نہیں آ رہی، بات ہی معقول نہیں ہے۔ راوی اگر صحیح بھی ہو تو بات معقول نہیں ہے، اور اگر بات معقول ہو تو راوی صحیح نہیں ہے، دونوں کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ جب دونوں چیزیں صحیح ہو تو حدیث شناسی کے باب میں علماء حدیث، علماء علوم حدیث ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ پھر جا کر حدیث اپنے اعتبار کی طرف بڑھے گی۔ تو ہم پہلے مرحلے پہ ذرا درایت دیکھ لیں اس کی، یہ نبی نے خود کیوں نہیں کیا؟ اور اگر یہ کام اتنا لازم تھا تو خود مولا کائنات نے کیوں نہیں کیا؟ اور مولا کائنات جب دے کر جا رہے ہیں یہ کام تو امام حسن کو دے کر کیوں نہیں جا رہے؟ امام حسین سے کیوں نہیں فرما رہے کہ میرے لال، مجھے میرے تمہارے بابا نے، نانا نے کہا تھا، میں نے نہیں کیا، تم کرو؟ یہ خود حدیث بتا رہی ہے کہ جعل سازی ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ ابن ابی الحیاج ازدی کون ہے؟ تمام علماء اہل سنت کا اتفاق ہے کہ یہ ناسبی تھا، اور ناسبی اسے کہتے ہیں جو مولا علی کو سب کرتا ہو، شتم کرتا ہو، لان کرتا ہو۔ جو علی کو لان کرتا ہو، جو علی کی توہین کرتا ہو، اس کی روایت تو ویسے ہی ضعیف ہو جاتی ہے۔ مکتب اہل بیت کے مطابق ہی نہیں، اہل سنت کے مطابق بھی، علماء اہل سنت کے مطابق اگر کوئی بیچ میں خارجی آ جائے، راوی بیچ میں، اگر خوارج میں سے کوئی آ جائے، دقت چاہوں گا، اگر بیچ میں کوئی ناسبی آ جائے، کوئی راوی اگر غالی آ جائے، کوئی راوی اگر رافضی آ جائے، تو وہ حدیث سند سے گر جاتی ہے۔ یہ ہے کون؟ ابی الحیاج اسدی ہے کون؟ ابی الحیاج اسدی ایک ناسبی ہے، اہل بیت کو سب کرنے والا، اہل بیت کو لان کرنے والا، اہل بیت سے دشمنی کا اظہار کرنے والا۔ یہ بات معقول ہی نہیں ہے۔ اب آ جائیے آپ اس کی جرح کی دوسری منزل میں، کیا فرمایا مولا نے؟ ولا قبرا مشرفا، آپ کی دقت کا شکر گزار ہوں، ولا قبرا مشرفا، کوئی قبر اگر مشرف پاؤ یعنی بلند پاؤ، اونچی پاؤ، تو الا سویتہ، تو اسے برابر کر دینا۔ برابر سویتہ،
فخلق فسوا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. سورہ مبارکہ اعلیٰ کے اندر خلق فسوا، اللہ نے ہر مخلوق کو اس کے مطابق بنایا ہے. میرے اور آپ کا فرض کیجئے چہرہ اتنا بڑا ہو جتنا ہے اور ہاتھ چھوٹے سے ہوں تو یہ خلقت الہی پر حرف ہے. میرے بدن کے مطابق میرے ہاتھ ہوں گے، میرے بدن کے مطابق میرے پیر ہوں گے. ہر وجود کو اللہ نے اس کے مطابق ڈھالا ہے. توجہ چاہوں گا، خلق بھی کیا ہے فسوا، اور تعدیل اور مناسب بھی رکھا ہے. مولا تو مزار بنانے کی بات کر رہے ہیں، مولا تو قبروں کو بنانے کی بات کر رہے ہیں. اگر اسی حدیث کو مان رہے ہو، حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ. اگر کسی قبر کو مشرف اور بلند پاؤ تو اس کو کیا کر دو؟ برابر کر دو. ہر ایک کی برابری اس کے حساب سے ہے. جو اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کا مزار بنایا جائے، اس کا مزار نہ بننے دینا، اور جو معتبر ہو اس کا مزار بنانا. یعنی اسی حدیث سے برابری کی، جس کا جو مقام ہے اس کے مطابق اس کی قبر ہونی چاہیے. ایک منزل اور آگے آ جائیے. قرآن مجید نے آواز دی، اللہ اکبر، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. اللہ نے، دقت چاہوں گا اس میرے پیغام پر، اللہ نے ان گھروں کو بنانے کا حکم دیا ہے جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان گھروں کو تعمیر کرو، ان گھروں کو بناؤ. تو اصحاب تشریف فرما تھے، نبی نے آیت پڑھ کر سنائی. ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، یہ گھر کون سے ہیں جنہیں بنانے کا حکم دیا ہے؟ میرے مولا نبی نے فوراً فرمایا، بیوت الانبیاء، یہ انبیاء کے گھر ہیں. حضرت ابو بکر برابر میں بیٹھے ہوئے تھے. روایت بڑی مستند اور صحیح السند ہے. آواز دے کر کہا، منہم ھذا المکان، علی کے گھر کی طرف اشارہ کیا. یا رسول اللہ، یہ والا گھر ان گھروں میں ہے جنہیں بنانے کا حکم دیا ہے؟ بے ساختہ سرکار نے فرمایا، نعم من افضلہا، یہ ان سارے گھروں میں افضل گھر ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد کا. تمام گھروں میں افضل گھر. نشر پارک کا موضوع ہے، آج شام سے وہاں بات ہوگی، افضلیت امیر المومنین کے عنوان سے. اور جب گھر افضل ہے تو اینٹوں سے تو کوئی تعلق نہیں ہے نا. اینٹیں معتبر نہیں بناتی، رہنے والے اینٹوں کو معتبر بناتے ہیں. تو جب یہ گھر معتبر ہے تو گھر والے کیسے معتبر نہیں ہوں گے؟ یعنی جب انبیاء کے گھر سے علی کا گھر افضل ہے، نہیں گئی میری بات؟ جب انبیاء کے گھروں سے علی کا گھر افضل ہے تو انبیاء سے علی افضل ہونے میں کیا مسئلہ ہے؟ مولا کائنات، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. یہ تفصیل سے بات ہوگی اور وہاں کا مضمون ہے. عزیزان گرامی، گھروں کو بنانا، جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے انہیں تعمیر کرنا، ان کی مرمت کرنا. بہت اچھے انتظامات ہیں، پچھلے سال سے بہتر انتظامات ہیں جناب نجم الحسن صاحب کے سزا خانے میں. اور امام بارگاہیں شان سے ہونی چاہیے. مسجدوں کو بڑے اہتمام سے بنانے کی ضرورت ہے. ائمہ کے گھروں کی تعمیر ہمارے گھروں سے زیادہ اچھی ہونی چاہیے. اور ہے کربلا، نجف، سامرہ، کاظمین، مدینہ منورہ، اور انشاءاللہ یہ جد و جہد جاری رہے گی تو جنت البقیع، جنت المعلیٰ دن قریب ہیں. انشاءاللہ مزارات دوبارہ سے تعمیر ہوں گے اور ہم ان مزارات پر داخل ہونے سے پہلے اذن دخول اللہ سے مانگتے ہیں، رسول اللہ سے مانگتے ہیں، محدقین ملائکہ سے مانگتے ہیں. ہم وہاں جا کر نماز پڑھتے ہیں، صاحب قبر کے قریب کھڑے ہو کر اللہ کا سجدہ کرتے ہیں اور
زیارت شروع کرنے سے پہلے اللہ اکبر کی تسبیح پڑھتے ہیں. خاص طور پر زیارت جامعہ اور زیارت امام حسین سے پہلے حکم یہ ہے کہ جب زیارت شروع کرو تو 100 مرتبہ یا 1000 مرتبہ اللہ اکبر کہو. تو اللہ اکبر کہہ کر ہم حسین کو سلام کرتے ہیں. ہم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر کے پھر حسین کو سلام کرتے ہیں. تو کہاں سے مزار پہ جانا شرک اور کفر ہو جائے گا؟ یہ رونا یا ذخانوں کو بنانا، یہ فرش عزا کا بچھانا، یہ حکم قرآنی اور فطریات اور عقلیات سے قریب تر ہے. عزیزان گرامی، دنوں کو زندہ رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم زندہ رہیں. یہ عشرہ محرم اہل بیت نے زندہ رکھا ہے. ابھی چاند رات طے نہیں ہوتی تھی کہ آج چاند ہوا یا نہیں. امام جعفر صادق کی گلی میں گزر بڑھ جاتا تھا. جب چھٹے امام کی گلی سے لوگوں کا گزر بڑھتا تھا تو لوگ پوچھتے تھے کہ آج یہاں سے لوگ زیادہ کیوں گزر رہے ہیں؟ تو جواب دیا جاتا تھا کہ اگر اس گھر سے رونے کی آواز آ گئی، امام کے گھر کی طرف اشارہ کر کے لوگ کہتے تھے، اگر امام کے گھر سے رونے کی آواز آ گئی تو ہم سمجھ جائیں گے کہ چاند نمودار ہو گیا، محرم کا چاند دکھائی دے گیا. ابھی چاند رات آتی تھی کہ اہل بیت کے گھر میں فرش عزا بچھ جاتا تھا، کالے کپڑے پہنے جاتے تھے، دیواروں کو سیاہ کیا جاتا تھا، کپڑے لٹکائے جاتے تھے. اجعلوہا سودا، انہیں کالا کر دو، انہیں کالے کپڑوں سے مزین کرو. حتیٰ یعلم الناس نحن فی عزائے اولاد زہرا، کالے کپڑے پہنو تاکہ لوگ سمجھیں کہ اولاد زہرا کے عزادار ہیں. اجرکم اللہ. چاند رات اہل بیت کی طرف سے اہتمام. عجیب روایت ہے، علامہ مجلسی نے بہار میں لکھا ہے کہ جب چاند رات نمودار ہوتی ہے نا تو مجلس امام حسین میں جناب زہرا آتی ہیں. روایت سن لیجئے. روایت کہتی ہے فاطمہ تو تجی، جب فرش بچھ جاتا ہے تو فاطمہ آ جاتی ہے. فی مجلس یذکر فیہا مصائب الحسین، اس مجلس میں فاطمہ آتی ہے جس مجلس میں حسین کے مصائب کو بیان کیا جا رہا ہوتا ہے. معہا مریم وآسیۃ وخدیجہ، اور جناب زہرا کے ساتھ حضرت مریم بھی آتی ہیں، حضرت آسیہ بھی آتی ہیں، حضرت خدیجہ بھی آتی ہیں. اور سنیں گے روایت کیا کہتی ہے. فی یدہا خرقۃ، بی بی کے ہاتھ میں ایک رومال ہوتا ہے. تسم دموع الباکین، میری بیوی اس رومال میں رونے والوں کے آنسوؤں کو جمع کرتی ہیں. اجرکم اللہ. جن کی آوازیں بلند ہیں اللہ ان کو اجر عطا فرمائے. جو رونا چاہتے ہیں اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے. جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں تو یہ آرزو ہے اہل بیت کی، یہ آرزو ہے اہل بیت کی. اہل بیت ایسے ہی چاہتے ہیں. جی تسم دموع الباکین، رونے والوں کے آنسوؤں کو جمع کرتی ہیں. وَتَقُولُ، اور کہتی یہ ہے جب کسی کو روتا ہوا دیکھتی ہے نا تو ایک جملہ کہتی ہیں. تَقُولُ طُوبَى لَكُمْ یا احبائی، اے میرے چاہنے والوں تمہیں بشارت دیتی ہوں، اے میرے چاہنے والوں تمہیں بشارت دیتی ہوں. تبکون علی حسین، اس لیے کہ تم میرے حسین پر رو رہے ہو. اب حدیث تو یہاں تک لکھی گئی ہے، لیکن میں نے ایک بزرگ سے سنا کہ ان بیویوں کے ساتھ ایک 4 سالہ بچی بھی آتی ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. وہ اپنی دادی سے کہتی ہے، دادی یہ میرے بابا حسین پہ رو رہے ہیں، کاش یہ کربلا میں ہوتے، میرے بابا کو کل خنجر سے ذبح نہ کیا گیا ہوتا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. پہلی محرم ہے،
میرے مولا حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں. حسین مولا نے مدینہ ترک کر دیا. اللہ کسی کو اپنا وطن نہ چھڑائے. امتحانوں میں سخت امتحان ایک وطن کا ترک کرنا ہے. جب ولید نے امام سے بیعت کا سوال کیا، امام نے جواب یہ دیا کہ کل سورج نکلنے دو، روشنی آنے دو، دن چڑھنے دو، پورے مدینے کے سامنے مجھ سے سوال بیعت کرنا. یہ کہہ کر امام مڑے تو مروان نے ولید سے کہا کہ اگر آج حسین چلے گئے تو پھر تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے، انہیں یہیں روکو، ان سے بیعت ابھی لو. امام نے مڑ کر دیکھا اور امام نے فرمایا اتقتلنی انت ام ہوا یا ابن الدرغہ، اے بد کردار اولاد کی اولاد، تو مجھے مارے گا یا تو مارے گا؟ تم میں سے کون ہے جو مجھے مارے گا؟ جیسے ہی امام حسین کی آواز بلند ہوئی، دربار میں عباس علمدار تلوار کھینچے ہوئے داخل ہوئے. مولا کے ساتھ بنی ہاشم کے جوان بھی ہیں. آگے بڑھ کر مولا عباس نے کہا مولا کس نے آپ کو تکلیف پہنچائی؟ کون تھا جس نے آپ کو اونچی آواز میں بات کرنے پر آمادہ کیا؟ امام نے دستہ شمشیر پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا عباس یہ مدینہ ہے، کربلا نہیں ہے. تمہیں تو کربلا کے لیے ذخیرہ کیا ہے، تمہاری شجاعت کے جوہر تو کربلا میں دکھائی دیں گے. میرے مولا مدینے کے دربار سے گھر کی طرف آئے، مگر عزادارو سنیں گے حسین مولا نے اپنے گھر کے بجائے جناب زینب کے گھر کی طرف رخ کیا. اسی رات کی تاریکی میں جناب زینب کے گھر پہنچے. کنیز نے دروازے پر دیکھا کہ حسین کھڑے ہیں، ہاتھ پیر پھولنے لگے، دوڑتی ہوئی اندر گئی، کہا اے شہزادی حسین دروازے پر ہے. اب کتنی عجلت میں جناب زینب آئی ہوں گی. آگے بڑھ کر کہا بھائی مجھے حکم دیا ہوتا، مجھے بلایا ہوتا. کہا زینب اب مدینہ رہنے کی جگہ نہیں، ہم نانا کا وطن چھوڑنا چاہتے ہیں. زینب تیاری کرو. دوسرا دن نمودار ہوا. امام حسین نے جناب عباس کو ذمہ داریاں سونپی، قافلہ تیار کرو، محمل آمادہ کرو. میرے مولا نے رخصت لی قبروں پر جا کر، اور پھر جب قافلہ تیار ہوا اور محملوں پر بیویاں سوار ہونے لگیں تو وہ منظر بھی بڑا عجیب تھا. بیویاں سوار ہوتی تھی، ہر ایک بیوی سے متعلق جوان آگے بڑھ کر سوار کرتا تھا، لیکن ایک ایسی بیوی بیت الشرف سے باہر آئی جسے سوار کرنے کے لیے عباس بھی دوڑے، حسین بھی آگے بڑھے، اور وہ بی علی کی بیٹی زینب. کس شان سے زینب کو عباس نے سوار کیا. اس منظر کو سمجھنے کے لیے جب بی کے مزار پر آپ جائیں، اللہ آپ سب کو جناب زینب کی قبر کی زیارت کا شرف عطا کرے. جب جناب زینب کی زیارت کو جائیں نا تو بی کا زیارت نامہ ضرور پڑھیے گا. اس زیارت نامے کے پہلے صفحے پر ہی لکھا ہوا ہے سلام ہو علی کی بیٹی زینب پر کہ جب 11 محرم کو اونٹ پر بٹھائی جا رہی تھی تو وہ نہر کی طرف رخ کر کے آواز دے رہی تھی عباس اٹھو، تم نے مجھے مدینے میں سوار کیا تھا، اب تمہاری زینب اونٹ پر بٹھائی جا رہی ہے. اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ. عزادارو چند منزلیں مجھے لینی ہے. پہلی محرم ہے، ایام عزا کا آغاز ہے. تمام محملیں تیار، بیویاں سوار ہو گئیں. اب حسین مولا گھوڑے پر بیٹھنا چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مولا عباس نے آ کر کہا اے مولا آپ کو ہمارے گھر کی معمر بیویاں بلا رہی ہیں. 3 معمر اور مسن بیویاں ہیں جو حسین کے ساتھ نہیں جا رہی، اور بے روایت مولا حسین کی ایک بیٹی ہے جو نہیں جا رہی. اور وہ جو 3 معمر بیویاں ہیں ان میں بی بی ام ایمن ہے، بی بی ام البنین ہے، بی بی ام سلمہ ہے. امام حسین کو ان بیویوں نے بلایا. جناب ام سلمہ کو بڑھ کے سلام کیا، نانی آپ نے مجھے یاد کیا. بی بی کے ہاتھ میں ایک شیشی، اس میں خاک. کہا تمہارے نانا نے مجھے یہ دی تھی اور مجھ سے کہا تھا جب یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھنا میرا حسین مارا گیا. مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ وہی سفر ہے جس سفر میں تم مارے جاؤ گے. تو جناب امام حسین نے فرمایا ہاں اماں یہ وہی سفر ہے. سنیں گے عزادارو،
ہاں اماں یہ وہی سفر ہے جس میں مارا جاؤں گا. تو بی بی نے فرمایا پھر زینب کو چھوڑ جاؤ. امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اماں اللہ زینب کے ذریعے میرا پیغام عام کرنا چاہتا ہے. میں جو دیکھ رہا ہوں، میرے نانا نے جو مجھے بتایا ہے، میں اس کے مطابق اپنا سفر شروع کر رہا ہوں. جناب ام ایمن کی طرف پھوپھی ہیں جناب امام حسین کی. کہا پھوپھی اماں آپ نے مجھے بلایا؟ فرمایا ہاں، ہمارے گھر کا دستور ہے جب ہمارے ہاں کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو ہماری حویلی میں بسنے والی جناتنیاں رونا شروع ہو جاتی ہیں. کل رات سے میں رونے کی آوازیں سن رہی ہوں. کہا ہاں اماں یہ میرا نوحہ پڑھ رہی ہیں، یہ جناتنیاں میرا نوحہ پڑھ رہی ہیں. جناب ام المنین کی طرف دیکھا. اماں مجھے آپ نے بلایا؟ تو فرمانے لگیں اے شہزادے تمہارے بابا علی نے مجھ سے عقد اس لیے کیا تھا کہ اللہ مجھے شجاع بیٹا عطا کرے. میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہیں عباس وفاداری میں کوتاہی نہ کر جائے، کہیں تمہارے بابا کی آرزو پوری نہ ہونے پائے. جناب عباس عقب میں کھڑے تھے. آواز دی عباس قریب آؤ، اپنی ماں کو اپنی وفاداری کا احساس دلاؤ. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. مجھے اندازہ ہے آپ نے بہت گریہ کر لیا، مگر مجھے ایک منزل اور لینے دیجئے عزادارو. قافلہ چلا. ابھی یہ قافلہ مدینے سے کچھ باہر گیا تھا کہ جناب عباس گھوڑا دوڑاتے ہوئے امام حسین کے ذوالجناح کے قریب آئے. کہ مولا ہمارے قافلے کے پیچھے ایک مختصر سا قافلہ چل رہا ہے. امام نے فرمایا عباس تم نے پوچھا نہیں کون لوگ ہیں؟ تم نے جانا نہیں کون ہے؟ کہ مولا صحابی پیغمبر ہیں حضرت عبداللہ ابن عروہ غفاری. ان کا ایک غلام ان کے ساتھ ہے، ان کا ایک بیٹا ان کے ساتھ ہے، 3 سوار ہیں اور ایک سواری پہ سامان لدا ہوا ہے. مختصر سا قافلہ ہے جو ہمارے قافلے کے پیچھے آ رہا ہے. امام نے جیسے ہی نانا کے صحابی کا نام سنا فوراً ذوالجناح سے کہا مجھے نانا کے صحابی تک پہنچا. جب حسین پہنچے تو اس صحابی کے سن بہت بلند ہے، بڑا ہے، مسن ہے، معمر ہیں، ضعیف العمر ہیں حضرت عبداللہ ابن عروہ غفاری. ہاتھ پیروں میں راشا بھی تھا، کمر خمیدہ بھی تھی، بال سفید بھی تھے. آگے بڑھ کر کہا نانا کے صحابی کہاں کا ارادہ ہے؟ اس بڑھاپے میں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا حسین تم چھوٹے تھے، نبی خطبہ دے رہے تھے، تم مسجد میں داخل ہوئے، تمہارا کرتا تمہارے پیروں میں الجھا، تم زمین پر گرے، نبی نے ممبر چھوڑ دیا، تمہیں اپنی آغوش میں لے کر ممبر پر بیٹھے اور ہم صحابیوں سے خطاب کر کے کہا میرے حسین کو پہچانو. اگر یہ مدینہ چھوڑے، وطن چھوڑے اور اس کے ساتھ اس کے بچے بھی ہوں اور تم میں سے کوئی زندہ ہو تو میرے حسین کا ساتھ ضرور دینا. اے حسین میں بوڑھا ضرور ہوں مگر مجھے نبی کی وصیت پر عمل کرنا، میں تمہارے ساتھ کربلا جاؤں گا. عزاداروں میں مجلس مکمل کر رہا ہوں. امام حسین نے گلے سے لگا کے گریہ کیا اور فرمایا اب آگے آئیے، ہمارے قافلے میں چلیے، علی اکبر آپ کی خدمت کریں گے، عباس آپ کی خدمت کریں گے. تو عروہ غفاری نے ہاتھ جوڑ کر کہا مولا مجھے علیحدہ رہنے دیجئے، آپ کا قافلہ آگے چلے، میں کچھ فاصلے پر پیچھے چلوں گا. امام نے وجہ پوچھی تو کہنے لگے اس قافلے میں زینب کی سواری ہے. میں کہوں گا عبداللہ ابن عروہ غفاری تم نے بڑا ادب کیا، تم 11 محرم کو ہوتے تو دیکھتے. جس زینب کے ادب میں تم قافلے میں نہ چلے اس زینب کے سر سے چادر اتار دے. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین. یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، اور رومین مغفورین کے نام جن ذکر کیا گیا ان کی مغفرت فرما. جناب جعفری صاحب کی بہن بیرون ملک بیمار ہیں، محترمہ بلقیس سلطانہ جعفری، یا اللہ انہیں شفا عطا فرما، انہیں صحت عطا فرما، امام زمانہ کو ہم سے راضی فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.
أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصائب الجد الحسين عليه السلام. أجركم على الله يا